یہ سب سے بڑا سوال آتا ہے عام طور پہ کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب مجھے نہیں لگتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گیا ہوں، اور اس پہ پھر وہ ہوتا ہے کہ دیٹ لیڈس ٹو ڈپریشن، انگزائٹی، سیلف ہیٹ، سیلف لودنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کہتا ہے یار میں وہ بن گیا ہوں جو میرے پیرنٹس نے نہیں مجھے ایسا ریز کیا تھا، اور میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں، یہ میں نے کیا حرکتیں کر دی ہیں. اور آج ہی بلکہ مجھے ایک بھائی کا میسج آیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم گوئنگ تھرو ڈپریشن، اگر آپ مجھے کوئی بتا دیں گے وہ. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ وہی بات ہے، مجھے اپنے پاسٹ کی کچھ غلطیاں یاد آ رہی ہیں، آلدو میں چینج ہو چکا ہوں اور میں اب صحیح راستے پہ آ گیا ہوں، لیکن وہ جو پاسٹ کی میموریز ہیں نا مجھے اتنا ہانٹ کر رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو ان کو پھر میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ خود جب قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات سے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. میں نے کہا جب اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کرتا ہوں تو یار تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے گناہ ہیں کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، یعنی یہ بڑا کامن ہے کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تغفر لنا. لیکن شیطان نے پھر کہا کہ اب ایسی کی تیسی ان کی نسلوں کا میں ڈس اپوائنٹ کروں گا. سو کرتے رہیں توبہ جب تک کہ شیطان آپ سے مایوس نہ ہو جائے. اس میں نا جو آپ نے بات کی نا، ہم اکثر مایوس کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز ہمیں نا صحیح اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ مینشن کیا ہے، بیکاز وی ڈونٹ ریئلی نو ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از. اب اللہ تعالیٰ کے توبہ استغفار سے ریلیٹڈ 4 نام جو ہیں، الغفور، الغفار، التواب اور العفو، مطلب ان کی میننگز ہم اگر کریں، العفو پرسنلی مجھے اتنا انسپائرنگ، بیکاز اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نا گناہ جو ہیں وہ وائپ آؤٹ کر دیتا ہے ایز اف دے نیور ایگزسٹڈ. آپ کی کتابوں سے بھی، فرشتوں کی میموری سے بھی سبحان اللہ علماء لکھتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک سچی توبہ اینڈ واقعہ سبحان اللہ، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ایک شخص تھا جس نے 40 سال جو گناہ کرتا رہا، جو 40 سال گناہ کرتا رہا، اور اس کی وجہ سے پورے قوم پہ عذاب آیا ہوا ہے، قحط آیا ہوا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کھٹے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اس شخص سے کہو کہ وہ اس بستی کو چھوڑ کے چلا جائے، تو وہ شخص وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے 40 سال کے گناہوں کی توبہ کرتا ہے. نا جسٹ امیجن کتنی دیر لگی ہوگی اس کو، کپل آف منٹس، جو بندہ کہتے ہیں 15 20 25 کتنی دیر لگی ہوگی فار ریپینٹنگ سنسیئرلی فار 40 years آف سیننگ. اور اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، تھوڑی بہت بارش آتی ہے اینڈ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ کوئی بندہ تو گیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ناٹ جسٹ دیٹ، وہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام آس کے اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے مجھے بتائیں تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ جس شخص کو میں 40 سال جس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا، ڈو یو تھنک آئی ول ایکسپوز ہم ٹو یو ناؤ؟ ایکسپوز کس کے سامنے کرنا ہے؟ اپنے نبی کے سامنے. کس کو کرنا ہے؟ 40 سال والے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایکسپوز نہیں کروں گا. دیٹ از دا کائنڈ آف حیا اینڈ پردہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رکھ رہے ہیں. اپنے بندوں میں کسی کا جو اتنا بڑا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے پوری قوم پہ لائک دس سو مینی لیسنز ہیئر. ہم لوگ تو شاید اتنے بڑے گناہ گار ہیں بھی نہیں، ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا کہ ہمیں حیا نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے. وی شوڈ تھنک along those lines کہ یار میں جتنے بھی گناہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نا وانٹس می ٹو ریپینٹ. اللہ تعالیٰ مجھے بالکل بھی جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم خود جانا چاہتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے. One sincere repentance is all that we need. Exactly. And this is the best month. یہ براتیں آگے آ رہی ہیں، this is the time کہ ہم لوگ نا اپنا ایک نا جسٹ ڈٹرمنیشن تو ہو، پہلے ارادہ تو کریں، ایڈمیٹنس تو ہو کہ یار میں غلطی کرتا رہا ہوں، چاہے چھوٹی بڑی، ریگارڈلیس آف دیٹ. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ امید کے ساتھ اور سنسیئر توبہ کے ساتھ میرے پاس آتا ہے تو میں آئی ریموو آل آف ہز سنس. اور جس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان کے چوٹی تک ہوتے ہیں، اینڈ میں آتا ہے لا ابالی، اینڈ I don't care how big your sin is, how many your sins are. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہ اٹس ناٹ ہمارے ذہن میں ہوتا اچھا میں نے بڑا گناہ کیا. فار اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹس آل دیٹ کہ یار if your توبہ is sincere that's it. It's all clear. آپ کلین سلیٹ ہیں and you can start again. And then اس کے بعد جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ کنسسٹنٹ رہنا، اچھی کمپنی تلاش کرنا، علم سے جڑنا، انشاءاللہ وہ چیزیں بہت. ایون وہ جو فضیل بن ایاز کا واقعہ بھی آتا ہے نا، ابو علی رحمہ اللہ ان کا نک نیم تھا، وہ جا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص تھا بیٹھا ہوا ہے، ٹائم ویسٹ کرا اپنا، تو وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ how old are you؟ تو he said around 60 تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی تو اللہ سے ملاقات پہ بڑی قریب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی میری امت کی جو ایج ہے وہ اراؤنڈ 60-70 سال ہے ایوریج ایج، یعنی یو آر ان یور ایٹ دا اینڈ آف یور لائف. اس کا احساس ہوا کہ میں اللہ سے بڑا قریب جلدی ملنے لگا ہوں. تو اس کو جب ریئلائز ہوا نا، وہ رونا شروع ہو گیا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ساری زندگی ضائع کر دی. رونے شروع ہو گیا، کیا کروں میں، مجھے بتائیں. فضیل بن ایاز کہتے ہیں احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی، آنے والے دن بہتر کر لیں، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. سو میری ایڈوائز اپنے لیے بھی یہی ہے اور سب کے لیے کہ احسن فیما بقیہ، رمضان کے 13-14 دن رہتے ہیں، ان کو اچھا گزار لیں، آنے والا سال اچھا گزار رہے ہیں، یعنی اپنی زندگی آنے والی بہتر کر لیں. یغفر اللہ لک ما مضی، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے، اسے تو کون کہنا ہے جیسے آپ نے کہا. اور